إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، قہار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ذو القوت المتین ہے، جو داتا ہے، مشکل کشا ہے، بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، ننیان و صفات کا خود مختار ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نور نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، ابھی زندہ نہیں ہے. جس طرح تمام انسانوں کو موت آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح موت آ چکی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. آپ کی اطاعت کے بعد اب کسی نبی کی بھی اطاعت درست نہیں. اب رہتی دنیا تک اگر کسی کی اطاعت انسانیت کو نجات دلا سکتی ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے خطبے کے موضوع کو، یقیناً یہ موضوع
شاید آج پہلی مرتبہ آپ نہیں سن رہے ہوں گے، ممکن ہے مسلمان ہیں تو ہم نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، بندوں کے حق بندوں پر کیا ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کے تذکرات جات کیے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے، جو دروس سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ ضرورت آج علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے بہت علم ہے، مجھے بہت زیادہ معلومات ہے، لیکن اگر اس معلومات کے بعد عمل نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، تو جانتا تھا، تجھے معلوم تھا، پھر تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ سوال کرے گا کل قیامت کے دن۔ اسی لیے میرے دوستو، جب علم آتا ہے ساتھ میں عمل بھی آ جائے، جو معلومات ہو، عملی زندگی بھی اس کے اوپر چلتی رہے، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کو عمل سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے بریانی رکھ دی جائے، بہترین خوشبو آ رہی، تعریف کرتا بیٹھا، کیا زبردست بریانی ہے، کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے، کیا مست ہے، خالی تعریف کر رہا ہے، نوالا اٹھا کر نہیں کھا رہا، پیٹ بھرے گا؟ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن سچی، حدیث سچی، رب کا فرمان صحیح، نبی کا فرمان صحیح، ساری چیزوں کے اندر سچی قرآن و حدیث، عمل نہیں، فائدہ ملے گا؟ ضرورت ہے میرے دوستو، عمل سے فائدہ ہوگا، صرف علم ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ بہرحال بحیثیت مسلمان نہیں، بلکہ بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم، تمام بنی آدم پر دو طرح کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، ہر بنی آدم کو اللہ کی وحدانیت ماننا ہی ماننا ہے، مجال انکار نہیں ہے۔ انکار کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ وہ اگر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے، لیکن بنی آدم ہے، جنات اور انسان میں سے ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے کہ اس کا فائدہ کرنے والا ایک، تو اس کا معبود بھی ایک ہی ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، ہر بنی آدم کو ماننا ہے، اور عملی زندگی کے اندر اس عقیدے کو لانا ہے۔ اس کے سوا اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان سوچتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے ہر بنی آدم پر حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اس کی وحدانیت کا ہے، اس کی توحید کا ہے۔ وہ حق ہر بنی آدم کو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ اور کیا حقوق ہے؟ چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے، میرا دوسرا معاملہ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد۔ بندوں کے بھی حقوق اللہ نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں، ہم نے نہیں بنائے ہیں۔ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، والد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، بہنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو، بیویوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ چاہوں تو میں کروں، چاہوں تو نہیں کروں، چاہے تو ان حقوق کو نبھاؤں، چاہوں تو نہ نبھاؤں، ایسا معاملہ ہمارے اختیار کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق بھی اللہ نے دیے ہیں کہ ہمیں اس معاشرتی زندگی کے اندر کیسے جینا ہے۔ یہاں انسان بن کر ہم بھیجے گئے ہیں اس زمین پر، تو ہم آپس میں کس طرح سے رہنا، ایک دوسرے کے رائٹس اور حقوق کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ تو ہر بنی آدم کو یہ دو طرح کے حقوق کو نبھانا ہی نبھانا ہے، ایک جانب حقوق اللہ کو، دوسری جانب حقوق العباد کو۔ اور عموماً ہمارے معاشرے کے اندر حقوق اللہ کو بڑی اہمیت دیتے اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حقوق کو بھی نبھانا ہر بنی آدم پر ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ صرف حقوق اللہ کو کر لیا، حقوق العباد کیا بھی کر لوں گا، ایسا کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، روزوں کی پابندی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حقوق العباد کو لائٹ لیے ہوئے ہیں۔ حج کا ٹارگٹ ہوا تو کتنے پلاٹاں ڈبایا تو حج کا خرچہ میری بیوی کا نکل سکتا، یہ سوچ کر اگر آدمی حج کو جا رہا ہے، وہ حقوق اللہ ہے حج۔ لیکن یہاں جو حقوق العباد کو مار رہا ہے، اس کے بعد اگر حقوق اللہ ادا کرے گا کہ حج ادا کرے گا، تو یہ حقوق العباد کے ساتھ جو کمی ہوگی معاف ہو جائے گا، اس کی معافی ہو جائے گی۔ خانہ کعبے کے خلاف کو پکڑ رہا ہے، رو رہا ہے، چمٹ رہا ہے ملتزم کو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اللہ معاف کر میرے گناہ کو، بخش دے میرے گناہ کو، بخشش ہوگی، اللہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا۔ زندگی میں شرک بھی معاف، کفر بھی معاف، موت سے پہلے شرک سے توبہ، کفر سے توبہ وہ بھی معاف، ہر گناہ کو معاف کرے گا اللہ رب العزت۔ زندگی میں حقوق اللہ کے معاملات میں جو آئیں گے، اللہ نے موت کے بعد بھی وعدہ کیا کہ میرے حقوق میں سے کتنی بھی پامالی ہو جائے، شرک اگر نہیں ہے جس سے چاہوں گا شرک کے علاوہ گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کل قیامت کے دن بھی اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی، چاہے تو پکڑے چاہے تو معاف کر دے۔ زندگی بھر بے نمازی کو اللہ معاف کر دے، زندگی بھر روزہ نہیں رکھنے والے کو اللہ معاف کر دے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرا اللہ معاف کر دے۔ لیکن بندے کے حق کا معاملہ اللہ نے بندے پر رکھا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ہم بندے کا حق مار رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کر بندے کی حق کی بھی معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ عموماً جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، اسی لیے فل نے کیا کما رہے ہیں، فل نے کیا جما رہے ہیں، ہم نمازوں کے، روزوں کے، زکات کے، حج کے، خیر خیرات کے، مسجدیں بنا کر، مدرسے بنا کر، غربا یتیموں کی مددیں کر کے بہت کچھ کما لے رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں کہ چلو کس کے بھی حقوق مارے تو وہ بھی میک اپ ہو جائے گا۔ نہیں ہونے والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تم ضرور بضرور ہر حقدار تک اس کے حق کو پہنچاؤ گے۔ کب؟ دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ضرور بضرور لتؤدن الحقوق الى اهلها، تم ضرور بضرور حقوں کو جن کے حقوق ہے ان کے حقداروں تک کل قیامت کے دن ضرور بضرور پہنچاؤ گے۔ پہنچانا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ بے سنگ بکری اور سنگ والی بکری، اگر سنگ والی بکری نے بے سنگی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ بے سنگی بکری تک سنگ والی بکری اس کا حق واپس لوٹائے گی، اس کا بدلہ، اس کا ریٹرن۔ وہ بے سنگی بکری سنگ والی بکری کو مار کر جو اس نے زیادتی کی تھی، اس کے حق کو پامال کیا تھا دنیا میں، وہاں آخرت کے اندر اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ جانور ہے وہ تو، جنت جہنم کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ نے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی اس زمین پر ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں۔ اتنی فہم اللہ نے دے دی ہے انسان کو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بے عقل بے سمجھ نہیں، ہر ایک کو فطرتاً ایک سمجھ دی ہے، ہر جانور کو، ہر جاندار کو، انسانی نہیں بروں میں، انسانی نہیں، جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو دعوت توحید دو، تو انہوں دونوں نے جا کر کہا تھا کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو فرعون نے پوچھا تھا فما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ تو دونوں نے کہا تھا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کو سمجھ بھی عطا کی، ہدایت بھی دے دی، وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا ہو کسی جاندار کا، پہلی بار دنیا دیکھ رہا ہے، وہ بھوک میں کیا کھانا، بھوک میں کیا پینا، کیا غذا لینا ہے، غذا کا استعمال کیا کرنا معلوم ہے کیا اس کو؟ نہیں معلوم۔ لیکن ایک بوتل کے اندر دودھ ڈال کر بچے کے منہ میں لگا دیا جائے تو اپنے مسڑوں کو پریس کرتا۔ کون سکھایا اس کو پریس کرنا؟ ماں نے سکھایا تھا؟
اس کے والد نے سکھایا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سینس سمجھ تھی. وہ کوئی بھی چیز ڈالو پریس کرنا شروع کر دیتا انہیں. کیوں؟ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ پریس کرنے سے کیا ہوتا، لیکن پریس کرتے ہی وہ چیز سے بوتل ہے دودھ نکلتا. اس کو نکلنا کس نے سکھایا تھا؟ ابھی فرسٹ ٹائم ہے نا، بولنا بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں معلوم. یہ اللہ نے ایک جانور کے بچے کو بھی دیکھو، جیسے پیدا ہوتا بھوک ہوتے ہی ماں کا تھن کہاں ہے ادھر جاتا ہے، وہاں جا کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے مخلوقات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، سمجھ دی ہے. اسی لیے یہی سمجھ کا تقاضا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرے. اللہ انبیاء کو نہیں بھیجتا، رسولوں کو نہیں بھیجتا، کتابیں نہیں اتارتا، تب بھی اس فہم کی وجہ سے اسے ایک اللہ کو ہی ماننا پڑتا، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی ماننا پڑتا. تو بہرحال یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، حقوق العباد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی، ہدایت دی. اور اسی لیے کہا کہ کل قیامت کے دن ضرور بضرور ہر حقدار تک تم اس کا حق پہنچاؤ گے، اور پہنچانا ہی ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر تنبیہ کرتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء فليستثله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنة اخذ من خطایات صاحبه فحمل علیہ. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تمہارا کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی، کسی بھی قسم کی ظلم زیادتی، کسی بھی طرح کا معاملہ اپنے بھائی سے اس کی عزت کو لے کر یا کسی بھی چیز کو لے کر اگر ہے باقی، آج اس کو ختم کر دو. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ختم کر لو. آج بولے تو ہمارے دو ہی دن ہیں، ٹوڈے ٹمارو. ٹوڈے یہ ہماری دنیا کی زندگی، ٹمارو آخرت کی زندگی. انسان و جنات یہ 2 دن ہی جیتے ہیں، اور یہی 2 دن اس کی لائف ہے، زندگی ہے. یہ جو 60 70 80 یہ عمر ہے، یہ ہمیں جو سانسیں چل رہی نا اس کے لیے ٹائم ہے یہ. ورنہ حقیقت دیکھی جائے تو ہماری زندگی تو ہے وہ دنیا اور آخرت 2 ہی دن کی زندگی ہے. یہ پوری لائف ایک دن جو آج کا، اور پوری زندگی آخرت کی کل آنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کچھ ہے آج کرو، کل کے لیے بیلنس کچھ بھی مت رکھو. جو بھی معاملہ ہے آج، جو کل کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، کیونکہ وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، کچھ کرنے کا تھا کہ ان کو؟ جنت عمل کی جگہ نہیں ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، ریسٹ لینے کی جگہ ہے. آدمی اپنے کاموں سے فارغ اب آرام کرنا ہے. تو یہ پوری دنیا کی یہ زندگی صرف کام ہے، ہمارا کام. ریسٹ نہیں ہے یہاں، آرام نہیں ہے یہاں، موت تک کرتے رہنا ہے، مرنے کے بعد آخرت کے اندر آرام. اسی لیے آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا. نمازیں نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، زکات نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کیا کرنا تھا؟ کلوا منہا حیث شئتما، جنت میں جو ہے کھاتے رہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر درخت کے قریب مت جانا، ٹچ کرنا. اس لیے میرے دوستو، آج اگر ہم میں سے کسی کا کسی پر کوئی بھی حق باقی ہے، اس کی عزتوں کو لے کر، کسی دوسرے مال متاع کے معاملے کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج ہی اس کو ختم کر لو، دے لے کر رفع دفع کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار نہیں چلے گا، درہم نہیں چلے گا. ہم بولے گے ہمارے پاس مطلب دینار کا یہ ہمارا اسٹیٹ ہی نہیں ہے، یہ ملک ہی نہیں ہے. انڈین کرنسی بھی نہیں چلے گی. یہ جو پیپر کرنسی ہے نا، یہ بھی نہیں، کوئی دنیا کا کوئی نوٹ نہیں چلے گا. کل قیامت کے دن روپیہ، پیسہ، مال متاع، جائیداد کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار درہم نہیں چلے گا، حقوق کا جو معاملہ ہے ختم کر لو.
شو اگر ان کان لہو عمل صالح ہے، اگر تم نے دنیا میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے، حقداروں کے حق باقی رہ گئے، تو کل قیامت کے دن اگر اس کا نیک عمل ہوگا، اتنے جتنی زیادتی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کو لے کر اس کو جس پر زیادتی کیا تھا دے دیا جائے گا۔ وہاں نیکیاں اور برائیاں چلیں گی، اچھائی یا برائی دو ہی چلتے وہاں۔ آخرت میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے دن دو چیزیں چلتے، نیکی یا برائی، ان دونوں کا ٹرانزیشن ہوگا۔ لین دین جو ہوگا نا، نیکی لو برائی دو، برائی دو نیکی دو، یہی معاملہ رہے گا، باقی کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا کرتے بھائی، دنیا کے مرنے کے بعد لے کو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد لے کو جانے کے لیے تو یہ دنیا میں جینا ہے۔ اللہ رب العزت زمین پر بھیجا ہی اس لیے کہ مرنے کے بعد کے لیے کچھ لے کر جاؤ۔ خالی ہاتھ بھیجا، خالی عمل بھیجا، کورے اعمال دے کر بھیجا، خالی رجسٹر دے کر بھیجا۔ کرامن کاتبین جو فرشتے لکھنے والے ہیں نیکی اور برائیوں کو، ان کو بھی ساتھ میں رکھا، لیکن جب پیدا ہوئے کچھ نہیں تھا ہماری زندگی میں۔ جیسے جیسے ہم جی رہے بہت کچھ کما رہے ہیں ہم، یا تو نیکیاں یا تو گناہ، اور یہی لے کر مرنے کے بعد ہم جائیں گے آخرت میں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، اور اللہ نے یہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کئی کو بھائی اتنی فکر، کئی کو اتنا کمانا، کئی کو یہ کرنا۔ جینے کے لیے کرنا پڑتا، بیکاری کے لیے اللہ نہیں پیدا کرا۔ میں نہیں کماتا، میں صوفی بن کے بیٹھ جاتا ہوں، میں ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہوں، میں کہا تو مٹ میں چلے جاتا ہوں، میں کہے تو جنگلات میں نکل جاتا ہوں۔ ایسی زندگی جینے کے لیے اللہ نہیں بھیجا۔ اس دنیا میں جینا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی نوجوان اگر بیکار رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کئی کی بھائی زندگی کیا تو ہونے بس، میرے کو تو کوئی ٹینشن نہیں، دنیا حاصل کرو، کماؤ دنیا، لیکن طریقہ اسلام کا ہو، مالدار بنو، دولت اکٹھی کرو، لیکن طریقہ جو رب نے بتایا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، چپٹ لڑے رہے، اتنی جائیداد کو لڑایا۔ ارے یہ جائیداد ہونا پڑتا، رہنے کے لیے گھر ہونا پڑتا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسے ہونا پڑتا۔ کیا 500 روپے کے لیے لڑ رہا؟ 500 لیے اس کے لیے اہمیت کے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 500 سے اس کا گھر چلتا ہوگا۔ ہم سمجھ رہے کئی کو لڑ رہا، اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے تو لڑے، وہ کیوں نہ لڑے، اس کے رائٹ سے ہے۔ ایک طرح کا جو معاملہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کو دنیا کے حد تک ہے، جو ضروریات زندگی ہے اتنی، جو عموماً کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں نہیں جینا ہے یہاں پر، یہاں کے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، یہاں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنتیں، کوششیں، کاروبار، نوکری، جو حلال ذرائع ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ وہ چھوڑ کر میں خالی مسجد پکڑ لے تو نہیں چلتا۔ اس لیے جمعہ کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بولا اذان جمعہ ہو جائے کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف، ذکر کی طرف دوڑ پڑو، نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، نماز جیسا پڑھنا فرض ہے نا، ویسے ہی اسباب دنیا بھی اختیار کرنا فرض، لازمی، ضروری ہے۔ کوئی بھی بیکار رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا، ماں باپ پر بوجھ بن کر زندگی اس کی نہیں گزر سکتی۔ اس کے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کے بعد وہ اللہ کے زمین پر پھیل کر اس کے رزق کو تلاش کر کے اس کی روزی کو تلاش کرے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ رزق و روزی نہیں تلاش کر کے میں بیٹھوں گا، غلط ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر ہی اگر ہمارے کچھ حقوق ایک دوسرے کے باقی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہی ختم کرنا ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن درہم دینار نہیں چلیں گے۔ اگر نیک اعمال ہے تو اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اس نے جتنی زیادتی اپنے ساتھی پر، بھائی پر، جس پر بھی کیا ہوگا، وہ ظلم کے بقدر اس کی نیکیاں، نیک اعمال کو لے کر اس کو دے دیے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ لیے جائیں گے۔ جس کا حق باقی تھا، یہ وہ حقدار سے اس کے گناہوں کو لیا جائے گا، ثم حمل علیہ، اس کے اوپر ان گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہے، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواہ مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھا اتدرون، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون؟ ہم لوگ کس کو سمجھتے مفلس؟ غریب ہے، رکشہ چلانے والا ہے، حمال ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے، گھر نہیں چلا سکتا، 2 وقت کا کھانا اپنے بال بچوں کو دینے، غریب آدمی ہے. اگر کسی کا نام لے کر پوچھے فلاں ہے ایسے غریب شریف ہے، چل رہی ہے زندگی، ایسا بول کر جواب دیتے ہیں. کون ہے مفلس بولو تو کس کو بولیں گے؟ خلاص. مفلس بولو تو ایسی. اور وہ بہت سیٹلڈ آدمی ہے بھائی، وی آئی پی لائف جیتا انہیں، مالدار ہے، لوگوں میں امیج ہے اس کی، کھاتے پیتے گھر کا ہے، انہیں مست کماتا اور اچھے گھرانے سے ہے انہیں. کس کے پاس؟ جس کے پاس مال دولت ہے. یہی ہے نا ہمارا معاملہ. تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مفلس اتدرون مل مفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ کوئی گھر ہے، جی رہا ہے، سانسیں چل رہی ہے، جی رہا ہے، بس ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ مال متا، نہ پیسہ، نہ کچھ بھی، نہ جائیداد، نہ گھر، کچھ نہیں، بس زندگی گزر رہا ہے. صحابہ نے وہی کہا من لا متاع لہ ولا درہم، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، مال متا نہیں، پلاٹ جائیداد نہیں، کچھ نہیں، وہ ہم میں کا مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مفلس کون میری امت کا. غور کرنا میرے دوستو، آج چانس ہے، موقع ہے، سانس گئی، چانس گیا، 1 ٹائم چانس ہے. یہاں کہاں تو بولیں گے پھر سیکنڈ ملتا نہیں، یہ فیسٹیول کا آفر گیا تو کیا ہوا اگلے فیسٹیول میں ملتا. یہاں کوئی نہیں ہے کہانی، نیکسٹ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. سیریس لو میرے دوستو اس میٹر کو، بہت زیادہ سیریس لو، کیونکہ یہ آخرت کا سوال ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے. یہ ہم کیسے بھی جیے ہوں گے ٹھیک ہے، اب تک کی گزری ہوں گی، لیکن آج یہ سوچو کیا واقعتاً ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور کیسے جی رہے تھے اور جینا کیسے ہے. اس حدیث کو ذہن و دماغ کے اندر بٹھاؤ اور اس حدیث کو ختم پر یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو اس میں مفلس قرار دیا ہے وہ کوئی بڑا گنہگار نہیں ہے، وہ ہے صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو حقوق العباد کی تھی اس کو چھوڑ کر گیا ہے، وہ اس کو کر کے دنیا سے گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، ماتھے پر پیشانی پر نماز کے گٹے ہوں گے اس کے، صف اول کا مصلی، 5 وقتہ نمازوں کا پابند، تہجد کا پابند، نوافل کا پابند، نمازوں کی نیکیاں لے کر آئے گا ڈھیر ساری، روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا. فرض روزے تو فرض، پیر جمعرات کا بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، ایام 20 کے بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، حرمت والے مہینوں کے بھی روزے نہیں چھوڑتا تھا، زندگی روزوں میں گزاریا تھا. کئی سارے نیک اعمال روزوں کے لے کر آئے گا. وہ زکات، صاحب دولت بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، زکات فرض ہوتی، کتنی بھی زکات نکالتی پوری کی پوری زکات نکال کر دیا کرتا تھا. یہ سب کیا تھا؟ حقوق اللہ تھا. اگر میں نماز نہیں پڑھا تو آپ میں سے کسی کا حق مار کو کھا لے والا ہوں کیا؟ ہو کیا؟ نہیں ہو. اللہ کا میرا معاملہ،
نماز پڑھا تو میں رب کو راضی کروں گا, نہیں تو میں رب کو ناراض کروں گا. یہ میرا رب کا معاملہ. جو نماز پڑھ رہا کیا نہیں پڑھا تو انہیں جا کر دیتا جواب. دوسرے معاملے میں زیادہ رہنا ہمارا معاملہ. تعلیم دو, بتاؤ, لیکن سب سے زیادہ سیریس اس معاملے کو بتانا وہ حقوق العباد ہے. اسی لیے میرے دوستو, جب یہ نماز لے کر آ رہا ہے, زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے, رمضان کے روزے لے کر آ رہا ہے, ساری نیکیاں لے کر آ رہا ہے, ساتھ میں کیا لے کر آیا معلوم؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا, گالیاں دیا تھا. گالی کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ تو ہے کیا؟ لائٹ لے لیتے ہم گالی کو. ہاں دیا, کیا کر رہا تھا؟ گھر میں جاتے کہ بیوی کو کیا ہے, بیوی ہے نا, ہمارے برابر ہماری عزت ہے, وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا بھی بول سکتے ہیں بیوی کو؟ کما لو نا, کھلا لو نا, اس کا حق ادا کرو نا. دے رہے گالیاں, دینا ہے کیا؟ نہیں ہے. بیوی کو گالیاں, گھر میں جاتے کہ چالو, ذری بحث بھی تو گالیاں, بچوں کو گالیاں, پڑوسوں کو گالیاں, مسجد میں امام کو گالیاں, مؤذن کو گالیاں, غریب مصلی دکھا اس کو گالیاں, نوکر دکھا گالیاں, کاریگر کوئی کام کرے اس کو گالی, ذرا معاملہ ہوا تو گالی, کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوا تو گالی. گالیاں دے دیے, 2 دن کے بعد ارے میں کب دیا تھا ایسی گالی, بول لیتے بیٹھو. یہ جو ہے نا کرامن کاتبین, بولتے نہیں انہوں کچھ بھی, خالی لکھتے جاتے ہیں. ان کا کام ہی لکھنا ہے. شاید ہم کئی گالیوں کو بول کر دے کر بھول گئے ہوں گے, میں کب دیا تھا, پتا چلتا کل مرنے کے بعد کب دیے تھے, کئی کو دیے تھے, کس وجہ سے دیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ریکارڈنگ نکالتا. جی بھی ختم ہو جاتے ریکارڈنگ کرتے کرتے, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام وہ بھرنے والا نہیں, میموری پولیس نہیں ہونے والی ہے. پوری لائف رجسٹر کی شکل میں آئے گی کل قیامت کے دن, حساب و کتاب کے میدان میں. گالی کس کو دیا تھا؟ بیوی کو, بچے کو, بھائی کو, پڑوسی کو, اسی طرح سے نوکروں کو, چاکروں کو, کس کو بھی دینا نہیں ہے گالی. گالی کو نادرست قرار دیا گیا اسلام میں, شریعت میں. کسی کو گالی نہیں دی جا سکتی. لیکن بعض لوگ جان میرے بھائی بہت برے منہ کا ہے انہیں, اس کی زبان بہت خراب ہے, کئی کو لگ رہا اس کے منہ کو کہتے ہیں, کئی کو لگ رہا اس کے منہ کو لگو نکو لگو, اس کے منہ کا تو بدلہ کل ملنے والا ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قد شتم ھذا, گالیاں دے کر آیا تھا دنیا میں. وہ قذف ھذا, تہمت لگاتا تھا. جو منہ پہ بول دینا, کس کے اوپر بھی کیا بھی الزام, تحقیق کے بغیر کچھ بھی تہمت, میرے کو کون پوچھ سکتا. ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں پوچھتا ہوں گا, مرنے کے بعد وہاں تو پوچھا جائے گا. وہ ختم ھذا وہ اکل مال ھذا, یہ تو آج ٹریڈ بنے ہوا ہے, ٹرینڈ. کسی بھی طریقے سے مال کس کا بھی لے سکتے ہیں. میں ہوشیار ہوں, چالاک ہوں, گھما سکتا ہوں, پھرا سکتا ہوں. سامنے والے نے دیکھا کیسا بیوقوف بنایا, بیوقوف نہیں بنا رہے, بیوقوف بن رہے ہیں. سامنے والے کو کیا بھی گھما پھرا کر اس کی دنیا لے سکتے, خالی صرف اس کی دنیا, اس کی پلاٹ, اس کا پیسہ, اس کا مال لے سکتے, اس کی آخرت نہیں لے سکتے. تو اس لیے دنیا میں تو ہم دونوں, میں ماسٹر مائنڈ, کیسا چکر کروں, کیسا, خالی کوٹ بھی آندر دیکھیں گے, میں دیکھ لیتا ہوں, کیسا گھما تو دیکھ لو, گھما لو, کتنا گھمانا ہے, چکر دینا ہے. کما لو ایسے مال کو جس کو دنیا میں ہم بیوقوف سمجھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا وہ بیوقوف عقل مند بن کر, بولے گا دنیا میں لیا پلاٹ, چلاج دے, لیا تھا نا مال, پیسہ نکالا تھا نا, چل اب نکال, دینا ہی پڑے گا. وہ سفق دم ھذا, کسی کا خون بہایا تھا, مارا تھا اس کو, اس کا قتل کیا تھا. وہ ضرب ھذا, قتل نہیں کیا لیکن مارا. ذرا بیوی بولتی بھاڑ بول کو بھائی, کیا حق ہے مارنے کا, اس کے بھی طریقے کار ہے, غلطیوں کا معاملہ وہ الگ. اس کو نوکر ہے, باپ کے عمر کا ہے, ذرا مارا تو اٹھا دے رہا, کیوں, سیٹ ہے نا صاحب, مار سکتے, سیٹ ہے نا, گالی دے سکتے, ذلیل کر سکتے,
सेठ है नैनो, मजबूर है वो बेचारा, बुढ़ापे की उम्र में रेस्ट करने का था, आराम करने का था, फिर भी कमा कर पेट खुददारी से पाल रहा, भीख नहीं मांग रहा, लेकिन उसको भी हम नहीं छोड़ते, उसको भी जलील करते हम। क्या निकलते कि उसके दिल से बद्दुआ, क्या निकलते होंगे अल्फाज। अरे कभी कभी तबाहियां जो मचती है ना, घर जो बर्बाद होते हैं, कभी 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 इंसान कारोबार से कंगाल हो जाता है ना, मेरा सोचता इन्हें कर रहा हूंगा और इन्हें खुद कर लिया तो अपने कारोबार को बर्बाद। निगाह नहीं होती इसको अपने आप पर कि कहां गलती कर रहा है, कहां बंदे के हक को मार रहा है, कहां बंदे के हुकूक को पामाल कर रहा है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमान ने एक वाक़या नकल किया अपनी किताब के अंदर। एक आदमी जो लुटेरों के साथ रहता था, चोरों के साथ रहता था, काम ही वो था। एक आदमी से क्या किया, वो जबरदस्ती मछली पकड़ कर आ रहा था, उससे पहले मांगा, भाई ये मछली दे दे। मैंने बोला नहीं देता मैं ये मछली। तो इन्हें क्या करो, जबरदस्ती मछली ले लिया, जबरदस्ती मछली लेकर छीन कर जा रहा है, अचानक वो मछली उसके अंगूठे को काट लेती। इतनी शिद्दत की तकलीफ उसके जिस्म में, परेशान तड़प रहा है, क्योंकि वो लोगों से कहते फिर रहा था। इमाम ज़हाबी पूछते उससे, वो बोल रहा था, लोगों मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर जुल्म मत करो, लोगों मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर जुल्म मत करो। ये अल्फाज सुनकर इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमत से पूछते हैं कि माजरा क्या है, तो वो माजरा सुना रहा। तो मछली काटी अंगूठा, दर्द से बार तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टरों ने कहा देखो ये मछली के काटने से तुम्हारे जिस्म में एक किस्म की बीमारी पैदा हो गई है, अगर ये बीमारी से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हारा अंगूठा काट देना पड़ेगा। अंगूठा काट दिया गया, तकलीफ कम नहीं हुई। डॉक्टरों ने मशवरा दिया हाथ गट्ठे तक काट दिया जाए, वो भी काट दिया गया, तकलीफ कम नहीं हुई। उसके बाद कोहनी तक काटने का एडवाइस मिला, कोहनी तक काट दिया गया तो भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ तक कि मोढ़े तक काट दिया गया तब भी ठीक नहीं हुआ। इसी आलिम ने कहा उससे, अच्छा ये जो तेरे साथ हो रहा है ये हाथ के काटने का मामला क्या हुआ था, खैर बता। तो जब वो आदमी बोलता, मैं एक आदमी से जबरदस्ती मछली छीन लिया था, मछली प्लाट नहीं, खाली मछली छोटी सी चीज, मछली छीन लिया था, उस मछली ने काटा। तो सालिम ने एडवाइस दी, मशवरा दिया, अगर वो जिंदा है तो जाके माफी मांग ले, तेरा इलाज वो माफी है। क्या है, उसका हक दे और उससे माफी मांग ले, तेरा इलाज वही है। वो ढूंढते हुए निकला, यहां तक कि उस शख्स के पास गया, जाकर पूछा क्या तू मुझे पहचानता है? उसने बोला मैंने पहचानता तुझे, मैंने पहचानता तुझे। तो याद दिलाता, तो एक मर्तबा मछली लेकर जा रहा था और मैं तुझसे जबरदस्ती लिया था। अच्छा बता, मैं मछली लेने के बाद तू कुछ किया क्या? उसने बोला मैं तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने बोला अल्लाह तू इससे बदला ले ले और अपनी ताकत का कोई नजारा मुझे दिखा दे। सिर्फ मैंने अल्लाह से इतना ही कहा था, मैंने अपने रब से कहा था अल्लाह तू इससे बदला ले ले और अपनी ताकत का कोई नजारा दिखा दे, अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखा दे। तो वो शख्स बोला तेरे रब ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया, आज मैं अपने हाथ से महरूम हो चुका हूं। अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए मुझे माफ कर। उसने कहा मैं तो इतना कहा मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, बोलकर बोला वो बंदा। लेकिन इसने माफी मांगी, कहा अल्लाह के लिए मैंने तुझे माफ कर दिया। जैसे ही उसने माफी दे दी, उसकी जो तकलीफ बदन में थी खत्म हो गई। हम छोटा समझते इस मामले को, जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। ये जो हुकूकुल इबाद के मामला थे ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी दुनिया का सुख चैन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमा रहे, किसी को मारा था, कल क़यामत के दिन सारे के सारे हकदार आएंगे। कौन से हकदार? इलाका वाले, बिल्डिंग वाले नहीं, ये खाली गालियां वाले भी। इलाका का तो भी नंबर भी नहीं आएगा, उससे पहले जहन्नम में चले जाएगा। खाली गालियां वाले आएंगे, मार खाए वाले आएंगे, बेइज्जती जिसकी की गई उन्हों आएंगे। समझ रहे आप? वो लोग आकर लेते रहेंगे, गालियां वाले लाइन लगा के ठहरे हुए, अल्लाह ये गालियां देता था दुनिया में मुझे, अब इसके नेकियां लिए जा रहे, देते जा रहे, ले तेरे इतने गालियां तुझको दिया, ये इतने नेकियां। फानियत हसना, तो अगर नेकियां खत्म हो जाएंगी
ہو بھی جائیں گی. نماز کے نیکیاں گئے, روزے کے نیکیاں گئے, زکات کے نیکیاں گئے, سب ختم ہو گئے. ابھی حقدار باقی ہے. ابھی لائن جیسے کہ ہے, ابھی پوری لائن بچی ہوئی ہے. نیکیاں تو گئے, اللہ کہے گا اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالو. یہ جتنے ٹھہرے ہوئے نا, ان کے گناہوں کو کم کرو ان کے عمل سے. ان کے عمل سے گناہ کم ہوں گے, اس کے عمل میں وہ گناہ بھرتی ہوتے جائیں گے. ثم طرح فی النار, یہاں تک کہ تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے گناہوں میں ملا کر اس کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ امت محمدیہ کا مفلس ہے میرے دوستوں, جو نماز, روزے, زکات کی کمی میں نہیں, صرف لوگوں کو گالیاں دے کر, لوگوں کا مال کھا کر, لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو محتاط بنا لو. ہم بعض جرموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ایک قاتل ہے, بہت بڑا مجرم ہے, وہی جانا لیتا ہے انہیں, مرڈر کرتا ہے انہیں, بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں. اس سے ذرا جرم کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگوں کا مال کھا جاتا, بھائی زبردستی مال لے لیتا, پلاٹا لے لیتا. اب اس کے بعد جو ہر ایک کا پیشہ بن گیا, چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا ہمارے وہ کرے بغیر. اس کی چغلی, اس کی چغلی, اس کی غیبت, اس کی غیبت, اس کی عزت سے کھلواڑ, اس کی عزت سے کھلواڑ. چورتے پہ بیٹھے تو وہی, ہوٹلوں میں بیٹھے تو وہی, کہاں ٹھہرے تو وہی. انہیں ایسا کر رہا, اس کی بیوی ایسا کری, اس کی بیٹی ایسا کری, انہیں ایسا کر رہا, صدر ایسا کر رہا, سیکریٹری ایسا کر رہا, انہیں ایسا کر رہا, وہ مسلی ایسا کر رہا, وہ پڑوسی ایسا کر رہا, وہ رشتے دار ایسا کر رہا, وہ پڑوسن ایسا. یہی معاملہ چل رہا ہے خالی. اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھ رہے کیا لوگ؟ نہیں سمجھتے, بولتے یہ تو چلتا, بھائی ہے تو بول رہا ہوں, ہے تو بول رہا ہوں, میں کہ تہمت لگا رہا ہوں. ہے سو بولے تو غیبت ہے, نہیں ہے سو بولے تو تہمت ہے. ہم ہے سو بولے تو بول کر بہت بہادر کی کام کر رہے سمجھ رہے ہیں ہم. ہے سو بول رہا ہوں, ہے سو بولے تو غیبت, پیٹ پیچھے بولنا وہی غیبت, عزتوں سے کھلواڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر ان تینوں گناہوں کو ایک درجے کے گناہ قرار دیے ہیں. کسی کی جان لینے والا, ناحق کسی کا مال کھانے والا, اور کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والا, تینوں ایک ہی کیٹیگری کے, تینوں برابر کے مجرم ہیں. دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله كل المسلم التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم کے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی, ایک دوسرے سے حسد مت کرو, بغض مت کرو, ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو, ایک دوسرے کے فروخت پر فروخت نہ کرو. اے لوگوں, پورے کے پورے اللہ کے بندو, پورے کے پورے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, اس کو ذلیل نہیں کرے گا, اس کو حقیر نہیں جانے گا. اب تقویٰ ہونا, تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے نبی نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. انہیں گیا, انہیں بدترین آدمی ہے انہیں بولنے والا, جو کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر خالی منہ بھی ٹیڑھا کر لیا. کوئی ماں کسی بھی اپنے پڑوسن کو, رشتے دار کو دیکھ کر صرف منہ ٹیڑھا, انہیں گیا. بدترین عورت ہے وہ, بدترین آدمی ہے وہ, جو کسی مومن کو دیکھ کر اپنا منہ ٹیڑھا کرتا ہے, اس کو معمولی سمجھتا. اتنا ہی کافی ہے بدترین ہونے کے لیے, انہیں کتنا بھی وائٹ کالر رہنے. لیکن لوگ مسلمانوں کو معمولی سمجھ رہا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی جان لینا, ناحق اس کا مال کھانا, اور اس کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا. تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, جس کو ہم لائٹ لے کر معمولی سمجھ کر جی رہے ہیں. میرے دوستو, حقوق و لباس کو معمولی مت سمجھو. کیوں؟ اللہ کے حقوق اللہ کا اختیار, چاہے تو گرفت کرے چاہے تو معافی دے دے, لیکن بندے کا حق بندے کا اختیار ہے. اب بندے کا حق ہے, اللہ نہیں معاف کرے گا, بندہ ہی معاف کرنا پڑتا. بندہ معاف کرے تو معافی, اللہ بولے گا تیرا معاملہ, ایک دوسرے کو معاف کر لے تو میرے کو کیا ہے, جاؤ معافی لے لو, جنت میں جاؤ.
لیکن اللہ نہیں بولے گا کہ میں یہ میرا بہت محبوب بندہ ہے، تیرا حق مارا تو کیا ہوا میں معاف کرتا ہوں. اللہ نہیں کرے گا. اللہ انصاف کرے گا، ایک حقدار کو حق دلائے گا کہ تیرے ساتھ جو نا انصافی بھی ہے آج تو اپنے حق کو وصول کر. آج کوئی تیرے رکاوٹ کے لیے نہیں آئے گا. دنیا میں لاتا تھا، روڑیوں کو لاتا تھا، بہادروں کو لاتا تھا، پہلوانوں کو لاتا تھا، تیرا حق مار کے کھایا تھا، لیکن آج تو وصول کر کیونکہ میں انصاف کروں گا تیرے ساتھ. آج کون تیرے حق کو روکنے کے لیے آ سکتا ہے؟ دیکھوں گا یہ اللہ رب العزت کا معاملہ رہا میدان محشر. اس لیے مرنے سے پہلے بندوں کے حقوق کو معاف کروا لو. کچھ لیے ہیں دے کر معافی کر لو، توبہ کر لو. تیسری چوتھی شرط جو حقوق العباد میں ہے، جو حق لیا تھا، گالیاں دیے تھے جا کے معافی مانگ لو، برا بھلا کہتے عزتوں پہ کھلواڑ کرے تھے جا کر معافی مانگ لو، ورنہ موت کے بعد بدلہ دینا ہوگا نیکیاں یا گناہوں کی شکل میں. بہرحال یہ چند باتیں حقوق العباد کے تعلق سے میں نے آپ کی گوشت گزار کی. آخر میں گزارش ہے میرے دوستو، جس اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے، یہ اللہ کا گھر، اس کے آباد کرنے والے مومن. ابھی میں نے سنا کہ ایک شیڈ بن رہا ہے اوپر. کس کا شیڈ بن رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا، مسجد کا. اور مسجد ایک آدمی بنا بولے تو بہت مشکل. اللہ نے دیا ہوگا انہیں گھر بناتا ہے 1 کروڑ کا گھر، 1 کروڑ کا گھر بنا لیتا مزے میں کیا بھی نہیں. لیکن اللہ کے گھر کا معاملہ ہے تو سوچتا. لیکن اللہ کے گھر کئی بندوں سے مل کر بنتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. ہر ایک روپیہ بھی لگایا تو اس کو بھی جنت میں ایک گھر. یہ اللہ رب العزت بدلہ دیتا ہے. تو بہرحال دوبارہ اعلان کا موقع نہ ہے. آج اتنا تعاون کر جائیں آپ کہ وہ جو شیڈ کا معاملہ ہے جتنا خرچ ہے وہ پورا ہو جائے. پھر آپ کی کمیٹی دوسرے خطیب کو یہ نہ بولے کہ مول صاحب اور تھوڑا باقی ہے، اعلان کرو. موت کا بھروسہ نہیں ہے، اگلی جمعہ کیا پتا. اس لیے آج جیبوں میں گننا نہیں، ہاتھ ڈالنا خالی کر دینا، سوچنا چاہیے کتنے دے رہا ہوں. ہم گن کے دیا تو اللہ بھی گن گن کو دیتا. گننا چھوڑو، اللہ ویسے دیتا ہمارے کو بھی. تو اس لیے آج موقع آیا ہے جنت میں گھر بنانے کا، جنت میں اپنا گھر بنانے کا. اللہ کا گھر زمین پر بنا کر میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کیا صحابیت کی مثال پیش کریں. سوچو نکو، کنگن انگوٹھی کیا ہے، سوچ لیو کہ آج کیا بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ انگوٹھی نکال کر جانا ہے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. بہرحال میرے دوستو، یہ جو تعاون کا معاملہ آج پورا کر لیں. بارک اللہ لکا، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف ورب الحلیم.